بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف پلس کے پروگرام ناصر علی کی بیٹھک میں آپ کا میزبان ناصر علی ناصر حاضر خدمت ہوں۔ احباب، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف میں کیسے کروں؟ بے پناہ شاعر ہے، خوبصورت انسان، کیا نفیس شخصیت ہے۔ حمد ہو، نعت ہو، غزل ہو، نظم ہو، کوئی بھی صنف ہو شاعری کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب قاسم راز صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم قاسم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب ناصر صاحب، کیا حال ہے؟ خیر کس؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، لائف پلس کا حصہ بنے۔ ویلکم سر، بہت خوشی ہوئی آپ کے پاس یہاں پہ آ کے، اور آپ کو اس انداز اور اس طریقوں میں سلیقوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سر بہت بہت محبت آپ کی، آپ شاد و شاداب رہیں۔ سر سب سے پہلے تو سیونٹیز کی بات کرتے ہیں۔ آپ سیونٹیز سے شعر و ادب سے وابستہ ہیں، 70 کی دہائی سے۔ جی جی بالکل۔ تو سر آپ نے بیدل حیدری صاحب کے ساتھ بھی وقت گزارا، محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور دیگر معتبر شاعر ادیب آپ کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ الحمدللہ۔ سر کچھ یادیں شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ سر۔ ہاں، وہ وقت جو تھا ایسا خوبصورت وقت تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں بہت عظیم انسانوں میں بیٹھتا ہوں۔ واہ واہ۔ خود اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، کیونکہ کالج کی فضا میں، یعنی کہ اس سے نکلنے کے بعد ان اساتذہ کے ساتھ اور اچھے دوستوں کے ساتھ، شارق کمبالوی صاحب، بیاض سونی پتی صاحب، ظفر واہ صاحب، واہ واہ واہ۔ اور اسی طریقے سے ڈیرہ غازی خان کے دوست محسن نقوی صاحب اور خاور دسکانی صاحب، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، سوچ بدلتی ہے، احساسات میں رنگ آنے لگتے ہیں۔ اور میں پھر انہی کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے شعر کہنے لگا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دنوں ان لوگوں کی رفاقتوں کے سبب جی جی، بہت نوازا۔ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کی، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سر بہت عمدہ لوگ تھے وہ جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اچھا سر، کوئی ایسا واقعہ اس وقت کا، 70s کا، 80s کا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھلا سکتے؟ ایسا ہے کہ 2500 سالہ جشن عنان جو ہے یہ منایا گیا تھا ادھر اچھا واہ، کوٹدو کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ اچھا واہ، اس میں محسن نقوی صاحب نے بڑی زبردست شاعری کی، اور اس میں ان کی ایک نظم تھی، ایک اور جنگ چاہیے، ایک اور جنگ۔ ہاں جی، واہ واہ۔ اس ادھر سریہ ملتانی کر وہ بڑے خوبصورت انداز میں سٹیج پہ موجود تھی، اور اپنا حسین سحر صاحب، اپنا بیدل حیدری صاحب، ہاں جی جی، یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اور اس دوران مجھے جب شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو مجھے جب شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا، میں اسٹیج پہ گیا، اور میں نے وہ شعر، ایک جو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے، میں نے وہ سنایا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو مجھے داد دی، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت میں کہیں آسمان پہ اٹھ رہا ہوں، اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ واہ واہ واہ، بس یہ واقعہ میرے نزدیک جو ہے نا بہت اہمیت تھا۔ واہ 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 واہ۔ واقعہ بھی وہ جس میں آپ نے اشعار سنائے اور اشعار سے آپ کو داد ملی۔ وہ دیکھیں، ایک شاعر کے لیے یہ، ناظرین، یہ ایک شاعر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے داد اور اس کی پذیرائی۔ باقی تو شہرت اور ساری چیزیں کہیں دور رہ جاتی ہیں، اور ہم سر سے ابھی جو مکالمہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہے، اور مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا سر، وہ شعر سنائیں، وہ جو آپ نے پہلا شعر سٹیج پہ پڑھا اور آپ کو خوب داد ملی۔ وہ تھا کہ ذرا سی دیر اس دل کے
بہل جانے سے کیا ہوگا، آئے نگاہ چرخ چند لمحے بدل جانے سے کیا ہوگا. ہاں اور زیادہ تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا مقطع مجھے یاد ہے. واہ واہ اس وقت میں چونکہ تخلص وغیرہ استعمال نہیں کرتا تھا، اور میری سوچوں کا یہ بھی ایک عجب انداز ہے قاسم. پڑا رہنے سے کیا ہوگا، سنبھل جانے سے کیا ہوگا. ہاں 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 واہ 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 کیا کہنے ہیں بہت مال. کیا کہنے ہیں. اچھا سر کوٹ اردو سے آپ کا تعلق ہے، مضافات کہا جاتا ہے کوٹ اردو کو، اور لکھا پڑھا اور گنا بھی جاتا ہے، کئی حوالوں سے اس کو مضافات ہی تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں شاعری مضافات میں جو ہو رہی ہے، جو آگے ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مضافات بھی اتنے بانجھڑ منجر نہیں ہوتے ہیں. ہاں 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 وہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ اور بہت اچھے انسان ہوتے بھی ہیں، آتے جاتے بھی ہیں. اب میں اس دور کے ایک شخص کے بارے میں ایک شعر وہی میرے ذہن میں وہ سناتا ہوں جی جی کہ وہ گول گپے بیچا کرتا تھا، ہاں 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 ریڑھی پہ کھڑا ہوتا تھا، اور جب وہ محفل میں کبھی آ جاتا تھا اس کا ایک شعر بہت یعنی کہ پسند کیا جاتا تھا، اور اسی کے حوالے سے اسے بلایا جاتا تھا کہ قصد جب کرتا ہوں زندہ سے نکل جانے کا، پاؤں پڑھ پڑھ کے مناتی ہیں سلاسل. ہائے واہ 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 پاؤں پڑھ پڑھ کے مناتی ہیں سلاسل مجھ کو. واہ واہ یہ غفار تسنیم امبالوی کا شعر ہے، ہاں 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 اور وہ میں نے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ عام سا آدمی تھا وہ، ہائے ہائے لیکن اتنا بڑا شعر کہتا تھا. اس کے علاوہ بیاض سونی پتی صاحب تھے. بیاض سونی پتی صاحب کو ڈاکٹر خیال امروی، نسیم لیا اور دوسرے لوگ جب آتے تھے تو وہ ان کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. بیاض سونی پتی کے شعر ہیں، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ ہائے آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن. کفن بھی واہ 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 کیا. تو اسی طریقے سے ظفر اصلاحی صاحب اچھے شاعر تھے. دل نے کہا چل سہنی کے بازار کو بھی تو دیکھ ظفر، ہائے راہ نوردی کرتے کرتے راہ میں جب گجرات پڑی. ہوئے 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 واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں قاسم صاحب. آپ کے بہت سارے شاگرد بھی ہوں گے. جی بالکل، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ بہت سارے لوگ عزت اور احترام سے مجھے پیش آتے ہیں اور مجھے وہ احترام دیتے ہیں جنہیں یہ کہنا چاہیے کہ استاد کا احترام. کون بھی کرتے ہیں؟ ہاں کچھ ہیں ایسے. ان میں سے کچھ کا نام بتائیے. ان میں سے ایک تو عدنان فروخ، ہاں وحدو اپنا ہمارے سامنے ساجد حیات ہے نا جی، عادل مرتضیٰ، عدیل مرتضیٰ. ہاں جی، واہ اور افتخار فلک. ہاں واہ 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 تو بہت سارے لوگ واہ 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 بہت عزت سے پیش آتے ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور آج بھی میرے ہی ساتھ بیٹھ کے بہت ساری محفلیں وہ برپا کرتے ہیں. میرے نام سے ایک ادارہ بنایا ہوا انہوں نے، وہ کہ ادب گاہ راز ہاں مشاعرے کراتے ہیں. اس کا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. یہ بہت کم ہم نے دیکھا ناظرین کے بہت سارے سینئرز جو ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی، ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو شاگردوں نے آن نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آئے. لیکن قاسم راز صاحب کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں ان سے، آئیں مزید ان سے بات کرتے ہیں. اچھا قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ جدید اردو غزل کیا مضبوط کندھوں پہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جدید اردو غزل علم، اخلاق اور احساسات کی اس یعنی کہ پٹڑی پہ رواں دواں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چلنے کے بعد لوگوں کے شعور کے دروازے کھلیں گے اور ان راستوں سے لوگ جو چیز حاصل کریں گے جی وہ یعنی کہ انسانی تہذیب کے ارتقاء میں بڑی ممید ہوگی، بڑی معاون ہوگی. واہ واہ اور یہ جو کوششیں ہیں جس کے تحت جدید شاعری کا دھارا بہہ رہا ہے اور جس کے تحت جو ہے وہ لوگ شاعری کر رہے ہیں، یہ جو شاعری کر رہے ہیں یعنی کہ جن کو حقیقی شاعر کہنا چاہیے، جی جی مثلاً امجد بلوچ صاحب ہیں، وہ سرائکی میں بہت بڑا نام ہے، بہت کام کر رہے ہیں جی جی اور میرے شاگردوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے اور لوگ ہیں
وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ماحول کو سمجھ رہے ہیں، کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اور یعنی کہ ماحول کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سائنسی یعنی کہ میدان میں وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میدانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس مشاہدے کو، اس تجربے کو عادل گوہر ہیں، عادل بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، واہ اور محسوس ہو رہا ہے کہ بہت اچھا ہونے لگ رہا ہے، اور اثرات تو ہمیشہ کام کے بعد میں مرتب ہوتے ہیں، واہ، وہ جب مرتب ہوں گے تو انشاءاللہ میری بات سچ ثابت ہوگی، مجھے یہ یقین ہے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ پاک مزید ہمت اور طاقت عطا کرے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کبھی کسی شاگرد کے متعلق آپ کو یہ کہا گیا کہ کاش کہ آپ اس کے استاد نہ ہوتے، کوئی ایسا واقعہ کہ شاگرد کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شاگردوں کا اخلاقی معیار بھی خاصا بلند ہے، اچھا، واہ واہ، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ اساتذہ ہیں، کچھ یعنی کہ اپنے کام اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے اپنے گھرانوں کو چراغ سمجھے جاتے ہیں، جی جی، اس لیے ایسا کبھی کوئی واقعہ میری زندگی میں تو نہیں ہوا کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات میرے سامنے آئی اور مجھے کہا گیا وہ کاش آپ اس کے استاد نہ ہوتے۔ ہے کیا کہنے۔ اچھا سر ادبی حلقوں میں بھی آپ نے بہت وقت گزارا، تنقید کو بھی آپ گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو تنقید ہو رہی ہے کیا وہ اس معیار پہ پوری اتر رہی ہے تخلیق کے؟ کہیں کہیں جیسے ڈیرہ غازی خان میں صابرہ شاہین خان ان کے ہاں جو ایک یعنی کہ تنقید کے لیے جو انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور جس کے تحت لوگ بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، میں ان پروگرامس میں تو شامل نہیں ہوا اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن ان کے جو ہے چیزوں کو پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا ادھر منڈی بہاؤدین میں نعیم رضا بھٹی جو ہے ایک پورا سیٹ اپ ہے، جی جی، بہت اچھا کام کر رہا ہے، واہ واہ، میں 2-3 مرتبہ وہاں پہ جا چکا ہوں، ان لوگوں سے ملا بھی ہوں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، ان کی سوچ بہرحال یہ تو ہے کہ شعر کو نکھرنا چاہیے، ہاں جی شعور کو واضح ہونا چاہیے، جی جی، فکر کو جو ہے نا یعنی کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے اثرات مرتب کرنا چاہیے، نفسیات پہ، انسانی نفسیات پہ اچھے اور مثبت اثرات پڑنے چاہیے، یہ تو میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جہاں تک فکری اور فنی باتیں ہیں، جی جی، مثلاً عروض کے حوالے سے، مثلاً گرامر کے حوالے سے، جی جی، اس میں کہیں کوئی یعنی کہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ہاں ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ اہم بات آپ نے کہی کہ ویسے تو اکثر یہی جواب ہمیں ملتا ہے اسی تنقید والے سوال پہ کہ تنقید سے ہم مطمئن نہیں ہیں جو ابھی موجودہ دور میں ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے اٹھا لی، کوئی ادھر سے اٹھا لی، اور اس کو ایک شو روم کی طرح، ایک شو روم میں رکھ دیا شو پیس کی طرح۔ تو کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ تنقید ایک شو روم میں رکھنے والی چیز ہے جس کو ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شعر یا نثر میں یا کسی بھی یعنی کہ جو ہے نا ادبی جہت کی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ موسیقی ہو چاہے دوسری چیزیں ہیں، جب ان پہ آپ تنقید کرنے لگتے ہیں نا، جی جی، تو سب سے پہلے ہمارے شعور کا دخل اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ دیکھ، واہ واہ، اہم بات، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، جی جی، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا ماضی کے مشاہیر سے کس طریقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے اس بات کا، کیا اور اس موازنہ کو سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لفظ جو ہے اپنے مفاہیم کو مرتب کرتے ہوئے وہ جو لفظ ٹوٹتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تجریدی خیالات ادھر ادھر بھٹک کے، اور انسان کو جناب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دھوئیں کے اندر تحلیل ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کی تفہیم تک نہیں پہنچتے۔ تو اس کو مربوط کرنے کے لیے ایک کوشش کی ضرورت ہے، تجرید ہونی چاہیے، وہ ایک آرٹ ہے، فن ہونا چاہیے، وہ اس کو ضرور شامل یعنی کہ جو ہے نا ہمارے
کلمی شہپاروں میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کی تفہیم بھی تنقید کرنے والے کو ہونی چاہیے. کیا اگر وہ کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا. کیا کہنے ہیں ناظرین. یہ ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، جن کے بارے میں قاسم راز صاحب بتا رہے ہیں. تنقید برائے تنقید جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اچھا سر، ایک اہم سوال جو نوجوانوں کی طرف سے ہے، اکثر ہی مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے. تو آج آپ ایک معتبر شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ، تو یہ سوال میں سر آپ کے لیے رکھتا ہوں. جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ اس بے تابی اس کے انتظار میں جو آپ کے. سر یہ بتائیے گا، شاعر کیا ہوتا ہے؟ اصل تو لفظ شاعر یہ خود ہی یعنی کہ اپنے مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ شعور سے تعلق رکھنے والی گہری جذباتیت جو ہے، اور گہری فکری فنی کوشش جو مربوط بھی ہو اور ہم آہنگ بھی ہو، جس میں موسیقیت بھی شامل ہو، جس میں رمزیت اور ایمائیت بھی شامل ہو، جس میں وہ سارے رنگ اور انگ شامل ہونے چاہیے جو معاشرتی شعور کو جلا بخشتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں شامل ہیں اور اس کے بعد خوبصورت انداز میں بات کرنے والا متوازن لفظوں میں کچھ بات کہہ دیتا ہے تو بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے، اور اسی کو شاعری کہتے ہیں. تو یہ تو ہوگی شاعری. اور شاعر جو اس چیز کو جانتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، جو اس کو پرفارم کرنے والا شخص ہے، وہی شاعر ہے. سر اس کے یہ تو چلیں ساری چیزیں ایک ٹیکنیک ہو گئی، کوئی استعارے سیکھ لیے اعتراض میں، یہ ساری چیزیں یہ ٹیکنیک یہ تو شاعر بناتی ہیں، لیکن شاعر ہوتا کیا ہے اس کا؟ شاعر وہی ہے کہ جس وقت یہ ٹیکنیک جب ایک شاعر کو بناتی ہے تو اس کی ذات میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. معاشرے کے سارے رنگ اس کی ذات میں شامل ہوتے ہیں. فطرت کے سارے یعنی کہ انداز جو ہے وہ اس کے شعور میں اور فکر میں آ جاتے ہیں، سمائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی زندگی بنتی ہے، اس کی کردار بنتا ہے، اس کی سیرت بنتی ہے، اور اس کا تدبر اور تفکر کا جو انداز ہے وہ اس میں یعنی کہ انہی جناب اللہ جو ہے نا روشنیوں کے دھاروں سے حاصل کرنے کے بعد وہ یعنی کہ مملو ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ شاعر بنتا ہے. ظاہر بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ضیاء تاروں سے لی پھولوں سے خوشبو عشق سے گرمی، انہیں جب حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا. تو شاعر بھی اسی طریقے سے مرکب ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں قاسم صاحب. اچھا ایک اور سوال اسی تناظر کو آگے لے کے چلتے ہیں. شعر انکشاف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، شعر میرا انکشاف نہیں ہے. میرا اچھا شعر میرا انکشاف نہیں ہے. شعر کھوج کرید اور تحقیق کے بعد یہ سمجھ لیں کہ سمندروں کی تہوں سے موتی نکالنے کا عمل بھی ہے. شعر جو ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو منصع شعور پہ لانے کا نام بھی ہے. شعر جو ہے وہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسے جذبات کو جو دل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کی انسانیت پہ ایک پردے کی طرح پڑتے ہیں، انہیں پردے سے اجاگر کرنا، باہر کرنا، اور انہیں سب کو دکھانے کے لیے دانشور کے فکر کی کوشش کا نام ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں قاسم صاحب. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. اچھا سر، آپ نے ذکر کیا تحقیق کا، تو کیا اچھے شاعر کے لیے یہ بہت ضروری ہے یا بڑے شاعر کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، میں اندازہ کرتا ہوں بعض اوقات ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ میر تقی میر اور دوسرے لوگ جو تھے ان کا تو اس ماحول اور معاشرے میں جو فکری اور یعنی کہ حصی ربط تھا، اس شخص نے انہیں بہت بڑی تعلیم دی، اور انہوں نے یعنی کہ جو ہے نا ان احساسات کو مرقوم کرنا شروع کر دیا. احساس کو رقم کرنا بھی بہت بڑا عالم ہونے کی علامت ہے. واہ. لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سے بہت سارے سلسلے
مثلاً اقبال کو دیکھتے ہیں، مثلاً ہم جناب آج کے دور میں کچھ عرصے پہلے فیض کو دیکھتے ہیں، ہاں جی، مجید امجد کو دیکھتے ہیں، واہ واہ، اور دوسرے بہت اچھے شکیب جلالی اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں راشد کو. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور ان کی یعنی کہ جو ہے نا شاعری کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ یعنی مختلف سورجوں سے اپنا انکشاف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا وہ جو منکشف ہونا ہے، اس کا جو ظاہر ہونا ہے، وہ شعر کو اور شاعر کو تحقیق اور تدبر اور تفکر اور تعلم کے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عروج سے بلکہ بلندی سے اسے فائق ہونے کے بعد ملتا ہے، اور وہ تب جناب ہائے ہائے ہائے، آج اس سوال کا جواب مجھے ملا ہے آپ کی بدولت کہ تحقیق کسی حد تک بہت لازم و ملزوم ہے یہ شعر و ادب میں، شاعری میں. اچھا سر، خوبصورت باتیں جاری ہیں ماشاء اللہ. آپ اور کی خوبصورت بات ہے، یہ تو ہم لوگ بہت سیکھنے انشاءاللہ اس پروگرام سے ناظرین بھی بہت سیکھیں گے، نوجوان انشاءاللہ بہت سیکھیں گے. سر ایک آخری سوال جی حکم کریں. یہ بتائیے گا کہ نثری نظم کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثر نظم بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھا، کیونکہ جہاں ہم لفظوں کو اوزان کی پابندیوں میں دیکھتے ہیں، ہم لفظوں کو ترتیب دے کے مرتب انداز میں پیش کرتے ہیں، متوازن انداز میں پیش کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کبھی ٹی وی پہ بہت اچھے لوگوں کو آپ کبھی دیکھتے ہوں گے. مثلاً میں کرن ناز کے تبصرے سنتا ہوں، ہاں جی، ماشاء کسی ایک شخصیت کے بارے میں ساری اس کی نثر ہی ہوتی ہے، اللہ، لیکن ساری نثر نظم ہوتی ہے اللہ، اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے خوبصورت لفظوں کی ادائیگی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں، اور اسی پھول جھڑنے کے عمل کو اگر ہم شاعری کہہ لیں تو وہ نثری شاعری ہوگی اور وہ خوبصورت ہوگی. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے سمیٹ دی بات 2 4 5 جملوں میں ہی. تو حالانکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کا نام جو ہے وہ نثری رکھیں، نظم کی جگہ کچھ اور لکھ دیں اس کی جگہ. اکثر یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس کا نام ہی بدلا جائے. لیکن ایسا ہے نا کہ وہ جو نثر ہے جس میں ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اپنے جذبات، خیالات، احساسات خوبصورت رنگوں کے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک تنظیم کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے، موتی کی طرح پروئے ہوئے نکلتے ہیں. واہ، اس لیے اسے اس کو نظم کہہ دینے میں کوئی مذائقہ کوئی مذائقہ نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت باتیں جاری ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت بھی بس نزدیک ہی ہے. سر میری خواہش ہے کہ آج آپ کچھ ایسی باتیں 2 4 5 منٹ کچھ ایسی باتیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، تو آج ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. حکم کریں سر. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جس طرح اذہان غیر منظم ہو رہے ہیں، جی، معاشرے میں انتشار کی کیفیت ہے، فکر جو ہے وہ کسی نقطے پہ سمٹ کے اور اس نقطے کی گہرائیوں کو نہیں دیکھ پاتی، تو ہمیں شاعری سے یہ شعور ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں دیر تک سوچنا چاہیے، ہمیں مراقبے کی کیفیت میں بعض اوقات جانا چاہیے، ہمیں شاعر کی طرح بہت ساری چیزوں کو سطحی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، وہ شاعر کی طرح بہت گہرے انداز میں سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پیغمبر اور جس طریقے سے بہت بڑے بڑے ولی، جس طریقے سے بہت اچھے صوفی اور جس طریقے سے بہت بڑے مدبر لوگ وہ سوچ کی گہرائیوں میں اتر کے
اور وہ یعنی کہ جو ہے نا خوبصورت باتیں اور خوبصورت خیالات اور خوبصورت احساسات حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج کے انسان کو بھی جو ہے وہ ظاہری چکا چوند سے نکل کے اور ان گہری باتوں کو گہری سوچوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کا شعور جو ہے وہ وسیع ہو اور ان کا احساس جو ہے وہ ترقی پائے. اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کے دور کے بڑے سائنٹسٹ جو ہے جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کی کھوج کرید اتنی ہی کرتے ہیں کہ وہ اس کی اتھاہ گہرائیوں تک اس چیز کو وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں یا تجربہ کر کر مشاہدے سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. جیسا وہ اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں اسی طرح لفظوں پہ سوچ بچار کرنے سے اور آیات پہ سوچ بچار کرنے سے اور تحریروں پہ سوچ بچار کرنے سے غور کرنے سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور اس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. تھوڑی سی دیر ہمیں زندگی میں ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم غور کریں تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو سکے. کیا خوبصورت باتیں آپ نے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے اور بہت سارے سینئرز کے لیے بھی یہ باتیں آپ نے بیان کی. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، لائف پلس کا حصہ بنے. سر میری خواہش ہے کہ ناظرین بھی سننا چاہیں گے. سر کچھ کلام عطا ہو، ایک غزل، نظم، کچھ ہم کچھ میں پیش کیے دیتا ہوں سر بسم اللہ. کہ حمد پیش کر دیتا ہوں. یہ میری لگار ہے حمد کی، اور اسی میں سے دو ایک شعر پھر اس کے علاوہ اور شعر بھی سر. کہ نفس میں تنفس میں روانی، خون میں گردش اسی کی ہے. سبحان اللہ، سبحان تنفس میں روانی، خون میں گردش اسی کی ہے. ہے. جو مرتے جسم میں چاہے تو جاں کو روک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو مرتے جسم میں چاہے تو جاں کو روک سکتا ہے. واہ واہ. ہے میرے عجز کو درکار اس کی رحمت پہم، جو میرے سر پہ اپنے آسماں کو روک سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اور اسی سے ملتمس ہوں راز میں اس کی عطاؤں کا، واہ واہ، جو دستے ملتجی میں دو جہاں کو روک سکتا ہے. واہ واہ، واہ واہ واہ. نعت کے شعر سنا دیتا جی ہوں بسم اللہ، بسم اللہ. کہ تیرے تقدس کا آئینہ ہیں عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، سبحان اللہ، سبحان. محبتیں بھی، عقیدتیں بھی، حقیقتیں بھی، صداقتیں بھی. سبحان اللہ، سبحان. اور مجھے یقین ہے کہ تیری تعلیم کے مطابق جو عمر گزرے تو سر سے ٹل جائیں آفتیں بھی، مصیبتیں بھی، قیامتیں بھی. سبحان اللہ، سبحان. اور اسی طرح سے غزل کے دو چار شعر جی پیش بسم کر دیتا ہوں کہ میری رفتار غم نے روک دی تھی، میں کھڑا تھا. میری رفتار غم نے روک دی تھی، میں کھڑا تھا. زمین قدموں کے نیچے چل رہی تھی، ہائے ہائے. زمین قدموں کے نیچے چل رہی تھی، میں کھڑا تھا. واہ 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 واہ. پکارے جا رہا تھا کوئی مجھ کو آسماں سے. ہاں ہاں ہاں. زمین قدموں سے لپٹی جا رہی، ہائے میں کھڑا تھا. واہ واہ واہ. اڑاتے ہاتھ سے مجھ کو کہاں تک اور کب تک. ہاں. فنا کے ہاتھ میں ڈوری میری، میں کھڑا تھا. واہ 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 واہ. فنا کے ہاتھ میں ڈوری میری تھی اور میں کھڑا تھا. واہ. اور ایک غزل کے اور کچھ شعر سنا دیتا ہوں کہ سر. بے خبر میں تھا وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا. آہا واہ. بے خبر میں تھا وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا. واہ واہ. وقت کی دیوار میں قسمت کا در پہلے سے تھا. واہ 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 واہ. وقت کی دیوار میں قسمت کا در پہلے سے تھا. واہ واہ. اور تو نے اب دیکھا ہے پتوں پر شعاؤں کا جلال. ہاں ہاں. واہ واہ. تو نے اب دیکھا ہے پتوں پر شعاؤں کا جلال. میرے دشتے جامِ شیشے کا شجر پہلے سے تھا. واہ 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 واہ. حال پوچھا ہے تو سب زخموں کے لب ہلنے لگے. ہاں ہاں. حال پوچھا ہے تو سب تو زخموں. سب زخموں کے لب ہلنے لگے. مجھ میں یہ اعجاز اظہار ہنر پہلے سے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. مجھ میں یہ اعجاز اظہار ہنر پہلے سے. واہ واہ. حوصلوں کو حوصلے سے دیکھنے آئی تھی ماں. ہائے. اگلی صف میں سربکف لخت جگر پہلے سے تھا. واہ 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 واہ.
اور راز اب کیوں پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے میرا حال جو بھی کچھ ہے سو ہے یہ مگر پہلے سے تھا ہائے ہائے بہت ہائے ہائے بے خبر کیا میں کہنے وہ مجھ سے باخبر پہلے سے تھا واہ وقت کی دیوار میں قسمت کا در پہلے سے تھا واہ 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 کیا کہنے ہیں راز قاسم راز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کوٹ اردو سے ہماری دعوت پر تشریف لائے یہ آپ کی محبتیں ہیں جو انشاءاللہ قائم رہیں گی شاد رہیں آباد رہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے خوش رہیں آپ سب آمین آمین بہت شکریہ سر جی ناظرین آپ نے قاسم راز صاحب کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی اور ان کے کچھ انکشافات بھی ہیں اور کچھ ان کے خدشات بھی ہیں وہ بھی آپ نے سنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان